السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیر دوسرے درویش کی، جو کہ مخزن ادب گریجویشن لیول پر پڑھائی جانے والی اردو کی بک کا ایک سبق ہے، جس کا خلاصہ اور سب سے پہلے خلاصے سے پہلے ہم مصنف کا تعارف اور سبق کا کچھ تعارف کرنا چاہ رہے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں۔ میر امن دہلوی اپنے مشہور معروف کتاب باغ و بہار کی بدولت زندہ جاوید ہیں، اور اردو ادب میں ان کا نام ہمیشہ یوں ہی جگمگاتا رہے گا، کیونکہ باغ و بہار کو اردو کی قدیم نثری کتابوں میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ باغ و بہار ایک مشہور داستان ہے جس میں 4 مختلف ملکوں کے ایسے باشندوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں جو درویشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ان چاروں کی ملاقات کسی ایک شہر میں ہو جاتی ہے جہاں وہ اپنی اپنی آپ بیتی سناتے ہیں۔ اردو ادب میں نثری ادب کا آغاز باغ و بہار سے ہی ہوتا ہے۔ باغ و بہار اپنی طرز ادا، زبان کی سلاست، محاوروں کی برمحل استعمال، خلاصہ گوئی اور کردار نگاری کے اعتبار سے لاجواب اور بے مثال تصنیف ہے، جس میں دلی کی پوری تہذیب اور معاشرت نمایاں ہے۔ اردو کی قدیم کتابوں میں فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے کوئی کتاب اس کی ہمسر نہیں۔ اب ہم آتے ہیں خلاصے کی طرف، تو یہاں سے لے رہے ہیں ابتدا خلاصے کا۔ دوسرے درویش کی سیر دراصل ملک فارس کے شہزادے کی آپ بیتی ہے۔ فارس کا شہزادہ اپنی آپ بیتی اس طرح بیان کرتا ہے کہ فارس کا شہر اصفہان تمام دنیا میں مشہور و ممتاز ہے۔ یہ ایک پر رونق اور شاندار شہر ہے، اور آبادی کے لحاظ سے آدھی دنیا کے برابر ہے۔ یہاں کے باشندے مہذب، خوش گفتار اور روشن خیال ہیں، اور آب و ہوا کے لحاظ سے یہ شہر نہایت عمدہ اور سازگار ہے۔ میرے والد محترم اس ملک کے بادشاہ تھے، جنہوں نے بچپن ہی سے میری تعلیم و تربیت کا نہایت عمدہ اور معقول انتظام کر دیا۔ میں 14 برس کی عمر میں تمام علوم و فنون کا ماہر ہو گیا تھا، اور میں شاہی آداب سے بھی پوری طرح آراستہ ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے والد صاحب کے دور میں بڑے بڑے عالموں، داناؤں اور قابل حضرات کی صحبت میں بیٹھنے، نامور بہادروں کے قصے سننے اور ہر ملک کے باشندے کے حالات جاننے کا شوق تھا۔ میں دن رات قصے کہانیاں سننے کا مشتاق رہتا تھا کہ ایک روز دانا اور تجربہ کار تاریخ دان نے بتایا کہ انسان کی زندگانہ ناقابل اعتبار اور فانی ہے، یعنی انسان کی زندگی جو ہے وہ ناقابل اعتبار اور فانی ہے، مگر کچھ اوصاف ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا نام قیامت تک زندہ جاوید رہتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اس سے پوچھا کہ وہ اوصاف کون سے ہیں جس سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور کسی ایسے انسان کا نام بتاؤ جس میں یہ اوصاف تھے اور اس کا نام اب بھی زندہ ہوتا ہو، کہ میں یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اس دانا مورخ نے حاتم طائی کا قصہ بیان کیا، اور وہ سخاوت اور فیاضی کے لحاظ سے مشہور تھا، حاتم طائی۔ اب قصہ شروع ہو رہا ہے حاتم طائی کے حوالے سے۔ حاتم طائی کے زمانے میں عرب کا بادشاہ نوفل تھا، جو حاتم طائی کی شہرت کی وجہ سے اس کا دشمن تھا۔ چنانچہ نوفل نے حاتم طائی کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ حاتم کیونکہ رحم دل اور خدا تراس آدمی تھا، اس لیے وہ خون ریزی سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گیا۔ نوفل نے حاتم کے ملک پر قبضہ کر کے اس کی تلاش شروع کروا دی، مگر وہ ناکام رہا۔ حاتم کو پکڑنے اور تلاش کرنے والوں کے لیے انعام دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ نوفل کی طرف سے انعام کا اعلان سن کر سب لوگ لالچ کا شکار ہو گئے اور حاتم طائی کی تلاش کرنے لگے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس غار میں حاتم طائی چھپا ہوا تھا، وہاں ایک روز ایک بوڑھا اور ایک بیوی